باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وآلاف التحیات والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ناد علی مظہر العجائب تجدون لقا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ میل کے تمام حضرات جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم شہزادی کونین لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مثل عصائے موسیٰ حرز مومن ہر مشکل سے آسانی، انبیاء کا آزمایا ہوا نسخہ یعنی ناد علی، عنوان مجلس کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ناد علی کوئی دعا نہیں، ناد علی حدیث پیغمبر بھی نہیں، ناد علی جبریل کے ذریعے سے قلب محمد پر اترنے والی وہ وحی ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ یعنی وہ وحی جو قرآن کے علاوہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ناد علی حدیث قدسی ہے۔ جب نبیوں کے بے عیب سلطان کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا تو طے یہ پایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جو چیز تمہارے لیے آئیڈیل ہے، جس کا تم نے اتباع کرنا ہے، جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے، وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ اسے دیکھتے جاؤ، پیروی کرتے جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے دے وہ لے لو، جیسے روک دے اس کو۔ اسی لیے فرقہ بندی حرام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ پڑو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ شیعہ بھی تو ایک فرقہ ہے، تو مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم
جس نے شیعہ کو فرقہ سمجھا وہ جاہل ہے. شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے. فرقہ وہ ہے جو محمد سے فرق ڈال کے بناؤ. زبان سے بولنا کہ بات سمجھ میں جو فرما رہی ہے نہیں. فرقہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے فرق ڈال کے بناؤ. ہم نے کبھی نبی سے فرق نہیں ڈالا. شیعہ کا اصول ہو کہ فروع توحید سے لے کر تبرے تک ہم نے نہ رسول بدلا نہ اصول بدلا. اور واحد مذہب ہے مذہب شیعہ کہ جن کے میرے جیسے ادنا خدمت گزار بھی علماء کی تو بات ہی کیا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر ببانگے تو حل کہتے ہیں کہ ہمارے جس مسئلے پر، جس طریقے پر، جس عقیدے پر کائنات کے جس بندے کو شک اعتراض کرنا تمہارا کام ہے، اگر اللہ کے قرآن اور محمد کی زبان سے ثابت نہ کریں تو پھر ہمارے مذہب میں بے شک اعتبار نہ کریں. اس گئے گزرے دنیا میں واحد مذہب ہے مذہب شیعہ جو اپنی ہر چیز قرآن سے ثابت کرنے کا دعوے دار ہے. باقی کیونکہ محققین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے تو لہذا ہر بات کی ذمہ داری تو نہیں اٹھائی جا سکتی. کچھ روایتیں قبلہ خود بھی میرے خیال میں بنا لیتے ہیں. بڑی عجیب و غریب روایت انہوں نے فرمائی ہیں. سمندر میں قطرہ چلا جائے پھر دریاؤں میں چلا جائے وہ تو خود بخود پاک ہو گیا. سمندر کس لیے ہوتا ہے؟ اگر شراب کے نیچے آگ بھی جلا دو تو شراب سرکے میں بدل کے پاک ہو جاتی ہے. اتنا فقہ کا مسئلہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا. تو بات وہ کرنی چاہیے اس منبر پر کہ قائم آل محمد کی زیر صدارت مجلس عزا ہو رہی ہے. یہ تماشا نہیں، یہ دربار آل محمد ہے. یہ دربار آل محمد. باقی جی ان لوگوں سے تقابل کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے کیا ہے تقابل قرآن مجید کے اندر. اگر اللہ نے تقابل نہ کیا ہو، اب اللہ نے آدم کا تقابل ابلیس سے کیا، اللہ نے ابراہیم کا تقابل نمرود سے کیا، اللہ نے موسیٰ کا تقابل فرعون سے کیا. اندھیرے کو نہیں دیکھو گے تو روشنی کا پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ اندھیرے کو دیکھو گے ہی نہیں، اللہ کو جان آپ نے بھی دینی ہے میں نے بھی دینی ہے. اگر اندھیرے کو نہیں دیکھو گے روشنی کا پتہ کیسے چلے گا؟ لا یستوی الخبیث والطیب. اللہ سے کہو تو طیب کا مقابلہ خبیث سے کیوں کر رہا ہے؟ آیت ہے کہ ناراض نہ ہو. اللہ نے فرمایا تم خبیث کا مقابلہ طیب سے کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ بندہ کر جائے واہ یا اللہ تو طیب کا مقابلہ خبیث سے کر رہا ہے. جب تک اندھیرے کو نہیں دیکھو گے تب تک روشنی سمجھ میں نہیں آئے. یہ قرآن کا نظریہ ہے. قرآن کا جو قرآن مجید کا نظریہ ہوتا ہے، قرآن کی مخالفت حرام ہے، جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے. اس لیے سامعین گرامی قدر میں بڑے ادب اور احترام سے صرف مختصر 2-4 جملے عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. مذہب شیعہ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے قرآن سے یا مصطفیٰ کی زبان سے ثابت نہ ہو. ہمارے گھروں پہ علم ہے، مرنا ہر ایک نے ہے، جان ہر ایک نے دینی ہے. کسی بندے کا ملک الموت سے معاہدہ کوئی نہیں. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر. اگر علم شیعوں نے اپنی مرضی سے لگایا ہے، ہم شیعوں کا ایمان علم ہے، ایقان علم ہے، عقیدہ علم ہے، زندگی علم ہے. اگر ہم نے اپنی مرضی سے لگایا ہے اور زبان رسالت سے ثابت نہیں تو ہم غلط ہیں. پھر ہم نے 1400 سال سے غلط کیا. اور اگر رسول کی زبان سے ثابت ہو پھر جس نے نہیں لگایا اسے غور کرنا چاہیے. میں پیغمبر کی زبان سے اس کتاب میں علم دکھاتا ہوں جسے ڈھونڈنے کے لیے فتح جنگ بھی نہیں جانا پڑے گا. یہاں بھی کئی گھروں کے اندر موجود ہوگا. جاؤ شیعوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے درود تاج کو اٹھا کے دیکھو
پیغمبر اعظم کا تعارف کرایا جا رہا ہے، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، وہ رسول جو تاج والا ہے، معراج والا ہے، براق والا ہے، علم والا ہے۔ زبان سے بولنا، بات سمجھ میں آئے؟ جس بندے کو بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے اس پہ زبردستی کوئی نہیں۔ تاج والا ہے، معراج والا ہے، براق والا ہے۔ یہ علم گیا کہاں؟ تم نے تاج والا مانا اس لیے کہتے ہو تاجدار مدینہ، معراج والا مانا اس لیے صاحب معراج، براق والا مانا اس لیے ٹرک کے پیچھے فوٹو۔ تاج والا ایک، معراج والا دو، براق والا اور علم والا، چوتھے کی دشمنی کوئی اچھی چیز نہیں۔ زبان سے بولنا کرنا زبان، یہ چوتھے کی دشمنی جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، لہذا چوتھے کی دشمنی نہ کر۔ اور آؤ یہ صحیح بخاری میں لہراتا ہوا علم دیکھو، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد کو عطا کروں۔ ساری فوج چپ کر کے کھڑی رہی، فوج میں سے کوئی بندہ بولا ہی نہیں۔ کل علم مرد کو عطا کروں گا، کل علم مرد کو، یہ تو صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ اور صحیح مسلم والے نے دو فکرے اور بھی لکھ دیے، کرارن غیر فرار، جو کرار ہے فرار نہیں ہے، جو کرار ہے فرار نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس لہجے پر، اس فاصل پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیشہ ور، پیشہ ور، پیشہ ور، پیشہ ور۔ مثلا ایک آدھ بندے کو معاف کرنے والے کو غفار نہیں کہتے، جس کا کام ہی معاف کرنا ہو اسے کہتے ہیں غفار۔ ایک دو عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کو ستار نہیں کہتے، جس کا پردے ڈالنا کام ہو اسے کہتے ہیں ستار۔ ایک آدھ دفعہ علم اٹھانے والے کو علمدار نہیں کہتے، جو ہر جنگ میں علم اٹھاتا ہو اسے کہتے ہیں علمدار۔ جو ایک آدھ دفعہ بھاگے اسے فرار نہیں کہتے، جو ہر جنگ میں بھاگتا ہو اسے فرار کہتے ہیں، اور جو ہر جگہ ٹک جائے اسے حیدر کرار۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد کو دوں گا، علم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سجدے کیا کرو، اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی۔ دوسری حدیث ہے امام حشتم کی، فرمایا ابا سلط تم شیطان کی کمر کیوں نہیں توڑتے؟ کہ مولا نظر نہیں آتا، کمر کیسے توڑوں؟ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ طاقتور ہے کہ نہیں، نظر آئے تو لڑوں۔ مولویوں کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شہرا آفاق شعر ہے، فرماتے ہیں مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔ کیا مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے، اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں، نظر نہیں آتا۔ مولا ہے تو ہمارا دشمن، امام حسین آپ کو صحت کے ساتھ آپ ہے تو دشمن، لیکن مولا نظر جو نہیں آتا، کمر کیسے توڑو؟ فرزند رسول کی حدیث سننا، فرمایا جب مومن اللہ کی نماز کے لیے بستر چھوڑتا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ہے یہ نہیں، پچھلی غلطی اللہ معاف کرے گا، بولو تو صحیح، اللہ توفیق دے۔
جب مومن نماز کے لیے بستر چھوڑتا ہے، بسم اللہ، بعض روایات میں آیا فجر کی نماز کے لیے جب بستر چھوڑتا ہے، وہی وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت کے لیے ہمارے بھائیوں نے نماز کی آذان میں بھی ایک فکرہ ویلڈ کر دیا، اور اتنا جاہلانہ فکرہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر، بس نیند سے بہتر ہے۔ روٹی کھا رہے ہو تو نہ پڑھو، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ کھانے سے بہتر ہے، اور ہے یہ نہیں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے ایک بندے نے آ کے کہا یہ خیرہ کون ہے؟ خیرہ قبلہ نے کہا کیڑا خیرہ؟ صبح صبح تمہارا مولوی اذان میں کہہ رہا ہوتا ہے حیا علی خیر العمل، اس وجہ سے ہم نے کہا اچھا 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 تمہیں نہیں پتا، اس وقت نہیں پتا۔ قبلہ نے فرمایا یہ خیرہ مننوں کا بھائی ہے۔ موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، تم نے تو دین کو ایک بین بنا رکھا۔ شیطان کو ہمارے سجدوں سے تکلیف کیوں ہوتی؟ دیکھیے جو چیز آج میرے پاس ہو کل کسی اور کے پاس آ جائے بڑی تکلیف ہوتی۔ فرما کل یہ خود سجدے کرتا تھا، آج مومن کو سجدے کرتا دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا علم کو دیکھ کے دنیا جلتی کیوں ہے۔ 39 دن ان کے بزرگوں کے پاس تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ 39 دن پیغمبر علم دیتا رہا، پھڑے پھڑواتا رہا۔ 39 دن کے بعد فرما لاؤتی ان رایتن خدن رجلن، کل علم مرد کو عطا کرو۔ بڑے وی آئی پی صحابی کا فرمان ہے، علم کی خواہش میں جتنا میں اس رات جاگا اتنا کبھی جاگا ہی نہیں۔ ایک بزرگ نے بیٹی سے سفارش بھی کروائی، سردار صاحب اجازت دیں تو میں من و ان پوری 70 مبلغ اعظم کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ قبلہ فرماتے وہ آ گئیں کہ یا رسول اللہ جدہ بھی علم دین دیو، علی نو ہی دین دیو، آج ایک نکا دیا بالے صاحب نو۔ سرکار نے فرمایا میں آگے کئی علم بیک دے کے انہوں نے پھڑے پھڑوا بیٹھا، پیجا رون دی علمانو، یہ علم تیرے لیے نہیں، مرد کو دوں گا، دارین قربان کروں فصاحت مصطفیٰ پر، علم مرد کو دوں گا، مرد کو، جاگو گے تو فکرہ کہوں گا، علم مرد کو دوں گا۔ خیبر شکن علی آسمان کے رستوں سے نزول اجلال فرما کر سرزمین خیبر پہ علی نے قدم رنجہ فرمائے۔ عالمین کی آخری رسالت کو کائنات کی پہلی امامت ملی۔ مسکرا کے پوچھے گئے یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ میں کہتا ہوں یا علی پہلے ہارے ہوئے جرنیلوں سے ایک میٹنگ کرو تاکہ پتہ چلے کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ علی نے کسی بھی مردہ جرنیل سے کوئی میٹنگ نہیں کی، کیونکہ علی ان کی پیدائشی مجبوریوں سے واقف تھا۔ ذوالفقار ہاتھوں میں لے کے شیر الہی مرحب کے قلعے پر کو اس طرح سے جھپٹا کہ تھوڑی دیر کے بعد نہ خیبر کا در تھا، نہ مرحب کا سر تھا، نہ جبریل کا پر تھا۔ مال غنیمت علی کی ذوالفقار کے صدقے میں مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ مسلمانوں کی ماں کے فاقے ٹوٹے، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں زندگی میں پہلی مرتبہ مائی بی بی نے کھجوریں پیٹ بھر کے کھائیں۔ صحابہ کرام کے بچے مدینہ کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیلنے لگے۔ صحابہ کرام کے بچے جاگو مدینہ کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیلنے لگے۔ پیغمبر نے مال
غنیمت تقسیم کیا، پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا، ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ۔ جو چپ بیٹھے ہو پڑھو تاریخ تبری، ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ۔ پڑھو سیرت ابن حشام، ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ۔ پڑھو تاریخ ابو الفدا، ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ۔ کسی صحابی نے پیغمبر کے سامنے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ میں 39 دن لڑتا رہا، علی 1 دن لڑا، مجھے آدھا کیوں دیا، علی کو دگنا کیوں دیا؟ ان کی چپ بتاتی ہے کہ شریعت سے واقف تھے، مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا۔ اب یہاں پر لفظ آیا ہے رجولن، مرد کو۔ یہ مرد کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کئی داڑھیوں والے برقعے پہن کے نکلتے دیکھے۔ آل محمد کے سامنے گستاخی کرنے والے کو کتا بنتے بھی دیکھا، عورت بنتے بھی دیکھا۔ یہ مرد کیا ہے؟ مجھے نظر آئی کتاب مجتہدین عظام کی توضیح المسائل، تحفۃ العوام، نماز امامیہ، نماز جعفریہ، کہ جس کے پیچھے نماز پڑھو اس میں 6 صفتیں ہونی چاہیے۔ پہلی، عالم ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جاہل آگے کھڑا ہو جائے، عالم پیچھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل آگے کھڑا ہو جائے؟ اور کائنات کا سب سے بڑا عالم محمد پیچھے کھڑا ہو جائے؟ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کھڑا ہو جائے؟ سلونی کے دعوے دار کا مولا پیچھے کھڑا ہو جائے؟ مرد ہو، عالم ہو، شیعہ ہو، اثنا عشری ہو، ہر شیعہ بھی نہیں، عادل ہو۔ اور آیت اللہ خمینی پربات الملکوت میں عادل کی تعریف لکھتے ہیں کہ عام نماز وہ عالم پڑھائے جس کے گناہ جماعت نہ جانتی ہو، اور جمعہ وہ پڑھائے جو اپنے گناہ نہ جانتا ہو۔ یہاں پہ کئی بندے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس لیے نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کوئی تمہاری ہے جو تم بتاؤ گے قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ نماز کے وارثوں سے پوچھو۔ بندے نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا کیسے پتا چلے گا نماز قبول ہے کہ نہیں؟ فرمایا فجر پڑھ، ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو سمجھ تیری فجر قبول ہو گئی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بندہ بے حیائی بھی منہ پہ مال کے پھر رہا ہو اور یہ بھی کہے کہ میں نمازی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں سفر میں جا رہا تھا، رستے میں نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جس کے پیچھے پڑھنی تھی اس کو میں دیکھنے لگا، مرد ہے، عالم ہے، شیعہ ہے، 12 اماموں کے نام مسجد میں دیکھے، اثنا عشری بھی ہے۔ ایک شرط اور ہے، حلالی بھی ہو۔ تیری توجہ ہے میرا؟ مرد ہو، یہ ابھی باہر بھی اگر کتابوں کا سٹال ہے، اپنی مرضی کے مجتہد کی توضیح المسائل، مرد ہو، شیعہ ہو، اثنا عشری ہو، عادل ہو، حلال زیادہ ہو۔
کوئی ایک مولوی دکھاؤ جس نے ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے مصلے کے نیچے رکھا ہوا ہو. اور اب میں اگر جا کے پوچھوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں، یہ بدتمیزی ہے. پوچھتا ہوں تو تمیز جاتی ہے، نہیں پوچھتا تو نماز جاتی ہے. مسئلہ شریعت کا ہے تو اب میں رسول ہی سے پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ جب سخت شرط رکھی ہے تو کوئی پہچان کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. تو پیغمبر فرمائیں گے یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو حرام. ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ. کیا کہنے یا علی تیرے. جب صحابہ کرام کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے، اس دن بھی علی کے گھر فاقہ تھا. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد تاکہ سید زادے کا استقبال ہو جائے. میں ان کی اجازت سے قبلہ کے آپ کی اجازت سے سرکار بسم اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر، اس دن بھی علی کے گھر فاقہ تھا. زہرا نے پوچھا یا علی، ہر ایک کے گھر میں کلہاڑیوں سے کٹا ہوا سونا آ رہا، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آیا. کہ زہرا مجھے ان سے دگنا ملا تھا، اللہ کی راہ میں خیرات کر. نان جمی ہمیشہ علی کی غذا رہی، فاقوں میں بھی زبان شکر آشنا رہی. کائنات میں علی کا ثانی کوئی نہیں. سامعین گرامی قدر، دارین قربان کروں اس بادشاہ پر جو فاتح خیبر. فاتح خیبر میر انیس کا ایک شعر بابا جی کی نظر کر کے رابط مصائب لینا چاہتا ہوں. خدا بند سخن میر انیس فرماتے ہیں وہاں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. بڑی جنگ ہوئی، بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. جہاں زباں ہونٹوں پہ پھیری تھی کہ لشکر اٹھا. اصغر نے صرف زبان ہونٹوں پہ پھیری ہے، کافی تعداد کا لشکر. کرین احتیاط یہی ہے کہ معین نہ کیا جائے. بزرگ علماء کا طریقہ یہی تھا، تو فرماتے تھے کافی تعداد میں لشکر. یزید کی فوج کا چیف آف دی آرمی سٹاف جو تھا وہ ملعون بھی محاذ پہ پہنچ گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری فوج جھونک دی گئی تھی. ہور کا رینک کرنل جتنا تھا، اس کے نیچے 1000 افراد کا دستہ تھا. اور یہ جو عمر ابن سعد ملعون ہے، یہ بیٹا ہے سعد ابن ابی وقاص. یہ وہ ہے جس نے شورا میں علی کے خلاف ووٹ دیا تھا. اور جس دن مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ قتل ہوا، این اسی دن سعد کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اس نے اس کی محبت میں اس کا نام رکھا عمر ابن سعد. اسے دیکھ کے علی فرماتے تھے میرے بچے کا قاتل ہے. ساری فوج کو جھونک دیا گیا. بڑی کافی تعداد کا لشکر، ادھر 72 کی فوج، علی اصغر سمیت 72.
6 महीने का सिपाही तो नहीं होता, 90 साल का जॉन, उसके समेत 72, 80 साल का हबीब, उसके समेत 72, 13 साल का कासिम बगैर जीरा के मैदान में गया, बगैर जीरा। और मौलाना मोहम्मद शफी लखनवी, उसने अपने मक्तल में अजीब फिक्र लिख दिया। अहले सुन्नत है और सुन्नी शिया हमेशा भाई है। हुसैन की मोहब्बत में हम इकट्ठे, इमाम बारगाहों में हम इकट्ठे। किबला मौलाना शफी लिखता है लखनवी, जब जनाब कासिम का हाल लिखता है कि जीरा पूरी नहीं आई, लिखता है जीरा बनाने वालों को गुमान भी न था कि हुसैन को 13 साल के जवान भी मैदान में भेजने पड़े। मौला तुम्हें सलामत, इमाम हुसैन बादशाह, तुम्हें दुनिया के किसी गम में हाय न करना। जिस गम में रोते हो, सुन्नी हो या शिया, मौला तुम्हें दुनिया के किसी गम में न रोना। सबसे कम सन सिपाही का तस्करा करना चाहता हूं, जिसकी जिंदगी में पहली जंग थी, पहली और आखिरी जंग। 10 रजब को दुनिया में आया, 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। रजब में विलादत, रजब में सफर शुरू। 10 शाबान को 1 महीने का हुआ, 10 रमजान को 2 महीने का हो गया, 10 शव्वाल को 3 महीने का हो गया, 10 ज़ीक़ात को 4 महीने का हो गया, 10 ज़िलहज को 5 महीने का हो गया, 10वीं का दिन चढ़ा असगर 6 महीने का हो गया। सरदार साहब गिबला, एक फिक्रा कहता हूं मुर्शिद जी, एक फिक्रा जहां जहां तशरीफ फरमाया ज़ादार। 6 महीने की अली असगर की उम्र है, 6 महीने असगर का सफर है। असगर की सारी जिंदगी सफर में गुजर गई। कोई ऐसी किस्मत है रबाब के बेटे की, उसे पूरी जिंदगी घर मिला ही नहीं। पूरी जिंदगी असगर को घर नहीं मिला। किबला हैदराबाद दक्कन के एक शायर का, बाशफ़क़त मुहसिन साहब शायर का एक शेर है, आपसे दुआ लेने के लिए शेर पढ़ता हूँ। फरमाते हैं, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला। सदा जावेद साहब, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। मैंने एक मजलिस में सुना था कि किबला का, बाबा शफ़क़त मोहसिन काज़मी साहब किबला का बहुत ज़्यादा हिस्सा था उस यौम हुसैन में, जो 1955-56 में लाहौर के अंदर मुनअक़िद। हुसैन सोहरवर्दी वज़ीर आज़म ने सदारत की थी। इंडिया से, हिंदुस्तान से, यूरोप से, अमेरिका से, हर मजहब का बंदा उसमें शरीक हो। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब नाज़िम मिंबर थे, हाफिज कफ़ायत हुसैन साहब, नक्कन साहब पहली मरतबा हिंदुस्तान से पाकिस्तान बिलखसूस लाहौर तशरीफ लेकर। एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने किताब में पढ़ा है। यौम हुसैन की पूरी कार्रवाई एक किताब में शाया की है लाहौर वालों ने, उसके अंदर एक फिक्रा लिखा हुआ है, और वो फिक्रा है एक ईसाई का। और वो फिक्रा ऐसा था कि पढ़ने वाला मुसलमान न था, पढ़ा ईसाई ने है, और मजमा बेहोश हो गया। और साहिब सदारत वजीर आजम हुसैन सोहरवर्दी ने उसके बाद तकरीर करने से माजरत कर दी। मुसलमान भी नहीं, कलमा भी नहीं पढ़ता है, भी ईसाई, मिंबर पे आके कहता है 61 हिजरी के वैशी मुसलमान।
अजरुकुम अल्लाह। मेरा बच्चा रोना ना, नजर झुका लेना। और 61 हिजरी के वैशी मुसलमान, तूने इतने छोटे बच्चे को तीर मारा जिसे अभी ये भी पता नहीं था कि तीर खा के रोया करते हैं या मुस्कुराया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब सैयदा तुम्हें कायनात के किसी गम में न रुलाए। मैं मजीद मुख्तसर करूं किबला के एहतराम में। अली अकबर के सीने से जफर सिंह बर्छी निकाली है शहजादा अली अकबर के सीने से हुसैन इब्न अली ने। सच है बोलो। जनाब कासिम की लाश के टुकड़े इमाम हुसैन ने इकट्ठे किए हैं। मक्तल की जमानत से, तालिब इल्माना जमानत से कहते हैं। हुसैन ने नहीं फरमाया शियो काश तो मुझे देखते, मैंने अकबर के सीने से बर्छी कैसे निकाली है। काश तुम देखते मैंने कासिम के टुकड़े कैसे चुने हैं। कोई इतना मजलूम है अली असगर। हुसैन फरमाते शियो काश तो मुझे उस वक्त देखते जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोना ना, सर झुका दिया करो। मीर अनीस फरमाते हैं ज़ब्त गिरिया मजलिस सरवर में हो सकता नहीं, सर झुका कर बैठ मजलिस में जो रो सकता नहीं। आंसू ना झोली फैला लिया करो, गर्दन झुका दी करो, और रोना ना आए तो हाय कह दिया करो। हुसैन के दोस्तों फरमाया काश तो मुझे उस वक्त देखते जब मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था। देख नहीं सके और सुनोगे सही क्या हो रहा था। अकेला बतूल का लाल रो रहा था, लाखों का लश्कर कह कह मार के हंस रहा था। एक हुसैन रो रहा था और लाखों का लश्कर कह कह मार के हंस रहा था। एक बेगैरत कहते हैं प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है। हम तब पानी देंगे अगर असगर खुद पानी मांगे। सैयद रो के कहते हैं असगर इन्होंने मेरी मां से गवाह मांगे थे। अजरुकुम अल्लाह। कई बंदों ने अभी नियत ही नहीं की, इस तरह से तो नहीं मजलिस शुरू कर। असगर इन्होंने मेरी मां से गवाह मांगे थे, तेरा क्या इरादा है, गवाही देगा? आवाज है बाबा मैं हैदर कर्रार का वारिस हूं, जमीन पे सुला तो सही, जंग का नक्शा न बदल दो, मुझे अपना खून न कहना। जो औलाद के लिए तरसते हो बीबी ज़हरा का सदका खुदा उनकी झोलियां आबाद करे। जिन्हें बीबी ने दी है इमाम हुसैन का सदका अल्लाह उन्हें बख्श ले। देखना मेरी तरफ रोना रुलाना मुकद्दर का। 3 दफा गरीब ने असगर को जमीन पे लिटाया, फिर उठा के माथा चूम के कहते माफ करी असगर, जमीन बड़ी गर्म है, तेरा जिस्म बड़ा नरम है, तेरा नाजुक जिस्म करबला की गर्म जमीन के लिए नहीं है, लेकिन मेरा लाल तू गवाही न दे, मेरी गुजरती नहीं। आवाज आई बाबा मुझे लिटा तो सही। तपती रेत पे असगर को हुसैन ने लिटाया। मिर्जा तपीर अल्लाह मकामहू का एक मिसरा है, मिर्जा तपीर पे खुदा रहम करे, जिसके कलाम पे हुसैन ने दस्तखत किए थे। सरदार साहब मिर्जा तपीर फरमाते, बाबा जी मिर्जा तपीर फरमाते हुसैन के असगर का पानी मांगना आसान था, 3 दिन की खुश्क ज़बान को तालू से छुड़ाना मुश्किल था। असगर ने कई दफा तालू से ज़बान छुड़ाने की कोशिश की, खुश्क ज़बान होठों में फेरी, लश्कर में ज़ल्ज़ला आया, या दरवाजे से बीबी फिजा की आवाज आई मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन। रबाब कह रही है असगर से कहो जरा ऊंची आवाज में पानी मांगे। अली असगर से कहो जरा ऊंची आवाज में पानी मांगे। माओ को वो लफ्ज बड़े प्यारे होते हैं जो छोटे बच्चों की जबान से निकलते हैं। माए वो लफ्ज बड़ा प्यारा रखती है, जरा मैं सुनूं मेरा असगर बोलता कैसे है। जो बंदा जिंदगी में कभी नहीं बोला, हुसैन के मसाए में कभी नहीं रोया, उसका दिल हो पत्थर न हो। इंसानियत तो देखना मेरी तरफ, अरबों में कुल 6 किस्म के तीर थे।
حسین کی عزت کی قسم، پتھر پگھلتے ہیں۔ 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلے تیر کا نام تھا نبل، یہ زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا۔ سردار صاحب پرندوں کے شکار کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ قبلہ جی شادی امام حسین آپ کو صحت، یہ زخمی نہیں کرتا تھا، پرندوں کے لیے استعمال ہوتا تھا تاکہ شکار گر جائے۔ دوسرا تیر تھا معجلہ، اس کی ایک سائیڈ موٹی ہوتی تھی ایک پتلی، تاکہ رفتار میں تیزی ہو، اس سے ہرن شکار کرتے تھے۔ تیسرا ہوتا تھا بزل، اس کے پیچھے 3 پر بنے ہوتے تھے۔ چوتھا ہوتا تھا میزاب، یہ برنالے کی شکل کا ہوتا تھا۔ صاحب مقتل لکھتے ہیں جہاں لگتا تھا وہاں سے گوشت اکھاڑ دیتا تھا۔ پانچواں تیر تھا سہم، اس کے آگے زہر لگی ہوئی ہوتی تھی، یہ لوہے کی زرہ کو توڑ کر پسلیوں میں گھس جاتا تھا۔ یہ تیر بڑے کم ہوتے تھے لوگوں کے پاس، بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ چھٹا تیر ہوتا تھا سہ شوبہ، تمہارے علاقے میں متھانی ہوتی، متھانی، یہ متھانی کی شکل کا ہوتا تھا، اس کے آگے 3 پر بنے ہوتے تھے، ان کی کنڈیاں مڑی ہوئی ہوتی تھی۔ میں فاطمہ زہرا کی خدمت میں یہ فکرہ پیش کرتا ہوں، کنڈیاں آگے سے مڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کی شیست کے ساتھ جو کمان ہوتی تھی وہ کسی جانور کے سینگ کی ہوتی تھی۔ عباس کے علم کی قسم، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، بڑا سا بڑا بہادر جوان اسے کھڑے کھڑے نہیں چلا سکتا تھا، اس کو چلانے کے لیے گھٹنا ٹیکنا پڑتا تھا۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، کعبے کی چھت پہ لے جاؤ۔ عرب کے ویشیوں نے قسم اٹھا رکھی تھی یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ دل کرے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دے قسمت رباب کے علی اصغر کی۔ ماتم کر لے، ماتم کر کے ہائے کہہ دو جسے رونا نہ آئے، اور میرا بچہ ہائے کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دو قسمت رباب کے علی اصغر کی۔ اور ملا نے اصغر کے لیے وہ تیر استعمال کیا جو وحشی انسانوں پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ ادھر بے غیرت نے چلے میں تیر جوڑا، ادھر سامنے سے کالے رنگ کی قنات ہلنا شروع ہوئی، آواز آئی میرا سیدوں سے بڑا نازک رشتہ تھا، اصغر کے بعد میرا سید داخل ہمارا تیرے آنسو قبول کرے، حسین کی ماں تیرے آنسو قبول کرے۔ رو ایسے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں بیٹھ کے روتی ہے۔ ادھر ظالم کے 2 تیر خطا گئے، تیسرا تیر چلنے لگا۔ یا جناب رباب نے دروازے پر آ کر کہا اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، اگر تیرے حصے کا تیر حسین کو لگ گیا میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ادھر سے تیر چلا، اصغر باپ کے ہاتھوں کا اچھل کر گردن پہ تیر روکا، تیر نے گردن کو شفا کیا، شبیر کے بازو میں لگا۔ اصغر رو کے کہتے بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا۔ ماتم کر، ماتم کر، ماتم کر، ماتم۔ آخری فکرہ، میری ماں سے نظر جھکا، تجھے رونا نہیں ہے، میری ماں سے شکایت نہ کرنا۔ تیرا چھٹا امام فرماتے ہیں اصغر پہ وہ 3 حالتیں آئیں جو مچھلی پہ آتی ہیں۔ دیکھنا میری طرف، سر سے ٹوپی اتار دے میرا بیٹا، سر سے ٹوپی اتار، رباب آئی بیٹھی ہوگی۔ کون سی حالتیں آئیں جو مچھلی پہ آتی ہیں؟ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے پہلے تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، جب یہ طاقت بھی نہ رہے چھوٹا چھوٹا منہ کبھی کھول دیے کبھی بند کر دیے۔ حسین فرماتے ہیں اصغر کو جب تیر لگا مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، جب تڑپنے کی طاقت نہ رہی باپ کے ہاتھوں میں کبھی دائیں طرف
کبھی بائیں طرف. اصغر میں جب یہ طاقت بھی نہ رہی چھوٹا سا منہ کبھی کھولتا تھا چھوٹا سا منہ کبھی کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا. ذوالفقار کی آواز آئی تجھے ماں زہرا کی عزت کا واسطہ مجھے کوئی حکم کر. سید کہتے ہیں مجھے اصغر کی قبر بنا دے. غریب نے تپتی ریت پر اصغر کی قبر بنانا شروع کی. جب چوتھے آسمان پر جبرائیل نے ٹکر ماری رو کے کہتے ہیں مالک میں بھولتا ہوں یا وہی حسین ہے جس کا میں جھولا جھولاتا تھا, یا مجھے موت دے میں مر جاؤں یا اجازت دے میں اصغر کی قبر بنا کے دے آؤں. عباس کا چہرہ بنا کے کربلا میں جبرائیل آیا, حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہتے ہیں بیٹوں کی قبریں نہیں بنانی چاہیے, تلوار مجھے دے میں نوکر عباس حاضر ہوں. جب جبرائیل نے فکرے کہے حسین نے موڑ کے نہیں دیکھا, فرمایا جبرائیل میں بھولنے والی ماں کا بیٹا نہیں ہوں, تو جبرائیل ہے میں حسین ہوں. حکم دیتا ہوں غازی کی شکل نہ بنا, کہیں زینب غازی سمجھ کے. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. قسمت اپنی اپنی, کہیں غازی سمجھ کے باہر نہ آ جائے. بنائی غریب نے قبر, آ گئی شام غریبہ. عمر سعد کہتے ہیں سار گنو, جواب آیا 71. کمینہ کہتے ہیں شہید 72 ہیں, ساری 71 کیوں ہیں؟ ایک بے غیرت کہتے ہیں حسین اپنی زندگی میں دفن کر گیا تھا. کمینہ کہتے ہیں سر نہ ہوا مجھے انعام کیسے ملے گا؟ قسمت مقدر ہر ایک کا اپنا اپنا. جس آنکھ میں جناب رباب کی مہر ہے اس کے لیے آخری فکرہ پڑھتا ہوں. 500 سپاہی گھوڑوں پہ چڑھے, ہاتھوں میں نیزے اٹھا کے, دروازے پہ سکینہ, دروازے پہ جناب رباب. فوجیوں نے زمین کے اندر نیزوں کو مارنا شروع کیا. فضا کی آواز ہے رباب تیرے بچے کی خیر. یہ ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا, جب واپس آیا علی اصغر کا نازنین جشن ظالم کے نیزے کے اندر پیدا ہوا نکلا, پیدا ہوا نکلا. سید معاف کرنا, بے غیرت نے نیزے سے اصغر کو اتارا, اپنے گھٹنے پہ اصغر کو رکھا, خنجر نکال کے اصغر کے حلق پہ خنجر کو پھیرا, سر لے گیا, جسم کربلا میں پھینکا. شام غریبہ میں گھوڑے دوڑے, کوئی وارث نہ آیا. ایک اصغر کا ایک حسین کا. حسین نے اصغر کو سینے پہ لٹایا, مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے.